محترم حاضرین، دین اور ملی بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی دو مختلف صورتوں سے چند آیات تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی سورہ ہے سورہ المؤمنون اور آیت نمبر 71، اور دوسری جو سورہ ہے سورہ النازعات جو 30ویں پارے کے اندر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 41 تک آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں جس عنوان اور جس موضوع کے تحت چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے خواہش نفس کی اتباع کرنا، یعنی دل جو کچھ چاہے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اتباع الہوا۔ اتباع کہتے ہیں ٹو فالو کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور الہوا، ہا واو یا، ایک ہوا الف سے ہوتا ہے اردو والا، ہا واو الف ہوا، جو ایئر کو بولتے ہیں، جو ہوا چلتی ہے وہ ہوا نہیں، الہوا بولتے ہیں۔ جو بھی انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہوا۔ جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے دل میں وہ ہے ہوا، اور اسی پر انسان چلنے لگ جائے، اسی کو فالو کرنے لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں اتباع الہوا۔ خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا انسان، سب کچھ اسی کو بنا لیا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے میں وہ کروں گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے انسان کے نفس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر چلنے بھی لگتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے رکتے بھی۔ تو یہی ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 71 تلاوت کی، ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق انسانوں کی خواہشات کے مطابق ہو جاتا، حق یعنی کتاب و سنت شریعت جو اللہ اتارتے ہیں رسولوں کے ذریعے، اگر یہی چلنے لگتا کس کے پیچھے؟ انسانوں کی خواہش کے پیچھے پیچھے، اگر ایسا ہو جاتا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، ہوا جمع احوا، انسانوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا حق بھی، تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو بگڑ جاتا۔ کیا بگڑ جاتا؟ السماوات، آسمان، والارض، اور کیا بگڑ جاتا؟ زمین، اور کیا بگڑ جاتا؟ ومن فیہن، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی بگڑ جاتا۔ یعنی اگر حق کو خواہش کے مطابق کر دیا جائے اور خواہش کے مطابق اس کو چلانے لگ دیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آسمان بھی بگڑ جائیں گے، زمین بھی بگڑ جائے گی، اور زمین کے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب درہم برہم ہو جائیں گے، نظام و سسٹم ہی بگڑ جائے گا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم نے تو یہ کیا ہے کہ انسانوں کے پاس ہم نے بھیجا ہے، ہم نے عطا کیا ہے بِذِكْرِهِمْ، ان کے ذکر کا سامان، جس سے وہ نصیحت حاصل کریں، جس سے وہ اپنے آپ کو باعزت بنا لے، جس سے وہ اپنے آپ کو ایک مہذب انسان بنا لے۔ بل اتیناہم بذکر، یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نصیحت۔ نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ہم نے قرآن انہیں عطا کیا ہے کس لیے؟ ان کی عزت کے لیے، نصیحت دینے کے لیے۔ لیکن حال کیا ہے؟ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اس ذکر سے، اپنی اس نصیحت سے معرضون، منہ موڑے ہوئے،
کیا ہوئے؟ منہ موڑے ہوئے، اس پہ دھیان نہیں دیتے. اس آیت سے ہمیں 4 باتوں کا علم. نمبر 1، اور اس آیت سے کتنی باتوں کا علم ہوتا ہے؟ 4 باتوں کا علم ہوتا ہے. 4 باتیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1، انگلی پر گرے. نمبر 1، حق کو خواہش کے مطابق نہیں بنایا جاتا، بلکہ خواہش کو حق کے مطابق بنایا جائے. کیا معلوم ہوا؟ کہ حق جو ہوتا ہے اس کے پیچھے چلا جائے، نہ کہ حق کو اپنے پیچھے چلایا جائے. یہ پہلی بات. کیونکہ کیا کہا ہے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق چلنے لگ جائے انسانوں کی خواہشات کے پیچھے پیچھے، یعنی خواہشات آگے ہے پیچھے حق ہے، اپنے خواہش کے حساب سے حق کو سمجھا جائے، یہ کرنا اگر لگ جائے تو زمین آسمان بگڑ جائیں گے. کتنا بڑا رب فرما ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ خواہش کو حق کے پیچھے پیچھے چلایا جائے، نہ کہ حق کو خواہش کے پیچھے چلایا جائے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات معلوم. دوسری بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں فساد کا سبب کیا ہوتا ہے. دنیا میں فساد کا سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب، فساد کی وجہ، جڑ کیا ہے؟ کیوں فساد پیدا ہوتے ہیں؟ فساد اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے حق کو خواہش کے پیچھے چلانے کی ناروا کوشش کرنے لگتے ہیں. کر نہیں سکتے، نہیں کرنے لگتے ہیں، تو اس لیے فساد پیدا ہوتا ہے. زمین میں آج کرپشن، زمین میں آج فساد، زمین میں آج بگاڑ، کسی قسم کا بھی بگاڑ ہو، وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے حق کو اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے چلانا شروع کر دیا ہے. حق کو اپنے خواہش کے مطابق سمجھنے لگے ہیں، اس کو برتنے لگے ہیں. یہ فساد کی جڑ ہے. دوسری بات. تیسری بات غور سے سنیے. تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حق کی پہچان لوگوں سے نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی پہچان حق سے ہوتی ہے. اب یہ بہت گہری بات ہے، ذرا غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. حق کو خواہش کے پیچھے لگا دیا جائے تو بگاڑ پیدا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ خواہش کو حق کے پیچھے لگایا جائے تو اس سے یہ پتا چلا کہ حق کی پہچان لوگوں سے نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی پہچان حق سے ہوتی ہے. آج یہ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے حق کیسے جانتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کس کے پیچھے زیادہ لوگ ہیں اس کو ہم حق سمجھیں گے، اور کس کے پیچھے کم لوگ ہیں اس کو ہم حق سمجھیں گے. ہے نا بات؟ جہاں زیادہ بھیڑ نظر، کراؤڈ جہاں نظر آ رہا ہے وہ حق، فیم جہاں زیادہ نظر آ رہا ہے وہ حق. یہ دیکھو آیت رد کر رہی ہے. آیت کریمہ اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس تھیوری کو غلط قرار دے رہی ہے کہ حق جو ہے لوگوں سے پہچانا نہیں جائے گا، بلکہ لوگ حق سے پہچانے جائیں گے. دلیل جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں. دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو جس کے ذریعے لوگ پہچانے جائیں. آپ دیکھیں اس کی بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہے، سمجھا جا سکتا ہے اس کو. قیامت کے دن بہت سارے انبیاء ایسے بھی آئیں گے کہ جن پر ایمان لانے والے ایک بھی نہیں ہے نا، ایک بھی نہیں ہوں گے. کسی کا ایک آدمی آ رہا ہے، کسی کے ساتھ 2 آدمی آ رہا ہے، کسی نبی کے ساتھ، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں آ رہا ہے. جب حق پہ تو کوئی کیوں نہیں ہے ساتھ میں؟ زیادہ لوگ ہونا چاہیے حق پہ تھے. تو یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں گے وہی حق پر ہوگا اور کم لوگ حق پر نہیں ہوں گے. ایسا کوئی معیار نہیں. یہ آیت بتا. اور آخری بات جو بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کو جو اتارا گیا ہے وہ نصیحت پکڑنے کے لیے اتارا گیا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، اور عزت و شرف کے لیے اتارا گیا ہے. جو اس سے منہ موڑے گا،
جو اس کو اس نصیحت حاصل کرنے کی کا جو ہے ذریعہ اور راستہ نہیں بنائے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، یہ مقام مدح میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا، کیوں دیا؟ ریسپیکٹ ہو، آپ عزت آپ کو حاصل ہو، شرف حاصل ہو، آپ کو ترقی حاصل ہو، آپ کو آپ کا دماغی لیول بہت اونچا جائے، آپ دنیا کے ہر نظام اور سسٹم کو آگے لے جانے والوں میں سب سے آگے آپ ہو۔ بل اتیناہم بذکرہم، سب سے آگے آپ نظر آئے، لیکن لوگوں نے قرآن حکیم کو چھوڑا تو ذلت اور رسوائی میں سب سے آگے ہیں۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ تو یہاں پر خواہش نفس کی اتباع کی بات کہی گئی نا، تو ہم سمجھتے ہیں اتباع الہوا کسے کہتے ہیں، تو ہم نے مختصر آپ کو بتایا کہ ہوا جس کو ہم خواہش نفس کہتے ہیں، دل میں اٹھنے والی خواہشات، اس کو ہوا کہتے ہیں نا، ہوا، اور اس کو جب انسان برتنے لگ جائے، اس پر کام کرنے لگ جائے، اس کو اتباع الہوا کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کا نفس ہر اس چیز کی طرف جانے لگ جائے، انسان کا دل ہر اس چیز کی طرف جانے لگ جائے جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ انسان کے دل کا میلان، جھکاؤ، دل کا جھکاؤ کس طرف ہو؟ ان چیزوں کی طرف ہو، ان کاموں کی طرف ہو، ان باتوں کی طرف ہو، اور ان نظریات اور افکار کی طرف ہو کہ جن نظریات کو، جن افکار کو، جس تھیوری کو، جس اعمال کو، جن باتوں کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہوا، خواہش نفس۔ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ ہوائے نفس؟ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی چند اسباب ہے تو فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ امتحان دینا ہے اللہ کو۔ کسی بھی چیز کو کرنے کا جو داعیہ ہے، جو محرک ہے، جو آپ کو سب سے پہلے آمادہ کرتا ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا دل ہے یا پھر شریعت ہے۔ تو جو چیز سب سے پہلے آپ کے آگے آتی ہے وہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ کسی چیز کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو تیار اور آمادہ کرتی ہے وہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ اس سے بعد نے کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ جو سورہ جمعہ میں آتا ہے، یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، پکار لگا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم بیع و شراء چھوڑ دو، خرید و فروخت ترک کر دو، اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، پڑھو، دوڑو۔ بعض اہل علم نے اس کو کہا فاسعوا کا معنی یہ ہے نیت کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے نیت کر لو، کیونکہ سب سے پہلے دوڑنے والی جو چیز ہے، یا آپ کو دوڑانے والی جو چیز ہے، وہ آپ کی نیت ہے۔ نیت سب سے پہلے چیز آپ کو دوڑاتی ہے، جو سب سے پہلے آپ کو دوڑا رہی ہے، سب سے پہلے آپ کو تیار کر رہی ہے کسی کام کی کرنے کے لیے، وہی اصل آپ کی نیت ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ دل کی خواہش ہے یا پھر نفس ہے، دل کی خواہش ہے یا پھر شریعت ہے، جو محرک ہے وہ کیا ہے یہ دیکھنا ہے نا۔ اس کے کچھ سبب ہوتے ہیں کہ انسان اتباع الہوا یعنی خواہش نفس کی پیروی کیوں کرنے لگتا ہے، کیوں اسی کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تو پہلا سبب پہلے نے کہا ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر انسان اس لیے خواہش کی پیروی کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہی اٹھتا ہی ہے جن کا مشن، جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی خواہش پہ چلیں گے۔ یہ کفار ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جو جانور کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، جن کو اپنے جینے کا مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا اور سہنا،
یہ ایک وجہ بن جاتی ہے انسان کی خواہش کی، نفس خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی وجہ بن جاتی، سبب بنتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹ آ چکا ہے، اس لیے اب ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ آپ کی آنکھیں کھلی ہے، کان بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلا ہوا ہے، دماغ بھی کھلا ہوا ہے، حواس سارے کھلے ہوئے ہیں آپ کے۔ 5 جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں، 5 سینس جس کو کہتے ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جسے کہا گیا نا کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کی آپ صحبت دوستی کر لیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہے تو آپ بن جائیں گے وہی، لیکن وہ ختم ہو گئی، ابھی فرینڈ شپ ختم ہو گئی، اس کا آپ اس کی جگہ لے لیے کوئی چیز۔ کیا لے لی بھائی میرے؟ دشمنوں نے کہا کہ انسان کو کیسے خواہش کا غلام بنایا جائے، تو 5 سینس ہے نا انسان کے پاس، اس کو اس کے راستے سے اڑیلا جائے چیزیں، تو اس کے اڑیلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جال بچھایا۔ جال کیا ہے؟ ٹیلی ویژن آئے، موبائل آئے اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ اس پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ دن رات کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کون سے نظریات ہیں، کون سی چیزیں ہیں، یہ سب غور سے دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ انسان کا نظریہ، انسان کا عقیدہ، انسان کی سوچ، یہی سب بنا رہے ہیں۔ اور آپ اور میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا کیلکولیٹ کریں، اللہ کے باتوں کو ہم کتنا سنتے دیکھتے ہیں، اور یہ دنیا کے جتنے آلات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس کو ہم کتنا دیکھتے ہیں۔ جس کا پرسنٹیج زیادہ ہوگا وہی آپ کی سوچ، وہی آپ کی فکر، وہی آپ کا افکار، وہی آپ کے اعمال، وہی آپ کا کردار، وہی آپ کی لائف، وہی آپ کا کیریکٹر ہے۔ صحیح بات ہے۔ میں یہاں تک آبزرویشن کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اور نوٹس کر رہا ہوں کہ ہماری لائف میں استعمال ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، دیکھنے تک کی چیزوں کے اندر ایسی چیزیں داخل ہیں جو ہمیں خواہش نفس کا غلام بنا رہی ہے۔ آج انسان اکیلا ہو کر بھی اکیلا نہیں ہے، تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہے۔ کسی سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کہاں میں بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، کہاں میں؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں میں کہاں، میرے فرینڈ سرکل میں کہاں کوئی ایسے لوگ ہیں، سب تو اچھے لوگ ہیں، سب تو مسلمان۔ غلط ہے۔ اس کے پاس جو آلہ موجود ہے نا، اس آلے کے اندر سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو خواہشات نفس کا غلام بنا رہے ہیں۔ ارے ہم نے تو رمضان میں ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے قرآن حکیم کا ایک حرف بھی تلاوت نہیں کیا، پورا سال چھوڑ دیجیے، قرآن اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر بھی انہوں نے ایک لفظ بھی قرآن حکیم کا تلاوت نہیں کیا، اتنی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ مسلمان بڑے اچھے مسلمان، غلام بن گیا۔ اس موبائل کو دینے کے لیے بہت وقت تھا اس کے پاس، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ نفس غلام بنتا جا رہا ہے، اور یہ اتنی خفیہ طریقے سے، اتنی باریک طریقے سے یہ ہو رہا ہے کہ انسان سمجھ لے گا۔ بیٹھے بیٹھے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ انسان ایک وقت آئے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا، کافر ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا اس کو، اتنا آسان ہو جائے گا۔ غور کریں نا میرے بھائی، سیریلز کے نام پہ اور فلموں کے نام پر اور دیگر کارٹون کے نام پر اور کس نام پر اور کس چیزوں کے نام پر کیا کچھ نہیں دکھایا سکھایا جا رہا ہے، وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ خواہش نفس کا غلام ہے، ہم پر سب چیزیں کیوں دشوار ہوتی جا رہی ہیں؟ اتنا غلام بنا ہے کہ انسان سننا بھی نہیں چاہتا، اور جو سنا دینا وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور میں بہت کڑوی اور تیکھی بات کہنے والا اور منہ پر کہنے والا انسان ہوں، میں اگر حق بیان کر دوں نا تو چھٹی کر دی میری چھٹی ہو جائے،
जहां मैं काम करता हूँ मेरी छुट्टी हो जाए। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे उलमा की बात। हक कहने वाले उलमा, हक बताने वाले उलमा की 2 मिनटों में छुट्टी हो जाती है। ये चुटकी बजा के छुट्टी होती है। क्यों? आपने हक क्यों बयान किया? आपने क्यों कह दिया मैं इसमें था, आपने कह दिया मेरे खिलाफ। इतने गुलाम बन चुके हैं, हक सुनना नहीं। सहाबा किराम का तर्ज अमल ये था कि जब मजलिस में बैठते हैं तो जो बात हो रही है वो सिर्फ मेरे लिए हो रही है, दूसरे के लिए है ही नहीं ये बात। और हम जब बैठते हैं सुनने के लिए, ये बात मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए। ये है ख्वाहिश नफ्स का गुलाम बनना। जब भी बैठे, अगर आपको फायदा उठाना है ना वादो नसीहत से, किसी चीज से, तो जब बैठे तो ये सोचे कि यहां कोई नहीं है सिवाय मेरे, और ये बात सिर्फ मेरे और मेरे खिलाफ है, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ ये सब बात, तब आप सुधर सकते, तब आप बन सकते। ख्वाहिश नफ्स का गुलाम ऐसे बनता है। मैं बताना मकसूद मेरा ये है कि आज इंसान ये भी कह सकता है, हालांकि दोनों चीजें पाई जाती हैं कि इंसान जो है अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फ्रेंडशिप में ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो ख्वाहिशात नफ्स पर ही चलते हैं, तो आप ख्वाहिश नफ्स के गुलाम बनते जाएंगे। समाज और माशरा की जो रस्म और रिवाज है ना, हम बोल नहीं सकते। मौलाना आप कैसे बोलेंगे, बवाल हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, इतने दिनों से ये चलती हुई चीजें छोड़ दें हम, ये कैसे हो सकता है? हालांकि जानते हैं, मैं तो साफ साफ कहता हूं, आज हमारी शादी हुई और कोई भी मामला हो, हमको अगर दावत देनी हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादियों में, आज की मुसलमानों की शादियां, गैरों की शादियां नहीं की बात कर रहा हूं मैं, आज के मुसलमानों की शादियों में हमें दावत देनी हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमें दावत देनी हो सहाबा किराम को, क्या हम दावत दे पाएंगे? आ जाइए हमारे ये मंडप में, आइए अल्लाह के रसूल को दावत दे, आइए, बुला सकते हैं हम? हमारे मामला लिखने में वहां जहां औरतें मेकअप लगाकर, जहां औरतें बन ठन कर बैठी हुई, जहां जो है बड़े बड़े स्पीकर लगाकर और गाने बज रहे हो, म्यूजिक बज रहे हो, हम को बुलाएंगे? शर्म आनी चाहिए, हम नजर झुका लें। ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ख्वाहिश का गुलाम बनना। हमको कोई परवाह नहीं है, कुरान क्या कहता है हमें कोई परवाह नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहता है हमें कोई परवाह नहीं। हमारा नफ्स क्या कहता है, हमारा स्टेटस क्या कहता है, हमारा मेयार क्या कहता है, समाज और माशरा हमारे बारे में क्या कहेगा, हम वो कहेंगे। इसको कहते हैं ख्वाहिश नफ्स का गुलाम बन जाना। सिर्फ एक बात पर मैं इतनी बात करूं तो वक्त खत्म हो जाए कि चारों तरफ हम उन चीजों को ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जो चीजें ख्वाहिश का गुलाम बना रही है। इतना मैं कहता हूँ, इतना बावला हुआ है इंसान, और दिलों की सख्ती इतनी ज्यादा है कि कोई सेंस नहीं है, सेंस ही खत्म हो चुका है इंसान, सेंस ही खत्म हो चुका है, मुकम्मल मर चुका है, कुछ पता नहीं चलता। मैं बड़ा हैरत में रहता हूँ कि बड़े से बड़े हादसा देखिए ना, आज फिल्मों के जरिए ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी जाती हैं, वल्लाह बता रहा हूँ कि आज हमें बड़े बड़े हादसा, अभी देखिए लाइव जो मर्डर हो गया, लोगों को शूट कर दिया, मत कुछ नहीं पता, सब लोग आराम से बैठ के बच्चे सब देखते, ये किसी को मार दिया गया, कुछ पता नहीं, कोई दिल में आने चाहिए। इतने दिल सख्त हुए, इतने दिल सख्त हुए, खून देखकर भी हमें कुछ नहीं होता, इतने दिल सख्त हुए, इतना देख देख कर हमें सेंस की जो है ना वो खत्म हो गई। तो हम कहां से गुजरेंगे, हम कहां से गुजरेंगे? इसको कहते हैं ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम बनना। नमाज एक वक्त की छूट जाए ना तो हमें कोई मतलब नहीं, एक वक्त छोड़ दी, कितनों वक्त की हमारी नमाजें तर्क हो जाती, छोड़ हम हराम खाते चले जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता है। इसको कहते हैं ख्वाहिश नफ्स का इतना गुलाम बन जाए। एक सबब हमने बताया, ऐसे बहुत सारे सबब हैं कि उस पर हम बात नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ख्वाहिश नफ्स का जब इंसान गुलाम बनता है तो उसको बहुत सारे नुकसान उसको उठाने पड़ते हैं। मैंने सारी बातें जिक्र कर दी, सारी बातें मैंने जिक्र कर दी। एक तो ये होता है कि इंसान की जो राय होती है ना वो हमेशा खराब होती है। जो ख्वाहिश नफ्स का गुलाम होता है ना, वो आप उससे सजेशन ले जाएंगे, आप उससे राय ले जाएंगे तो आपको राय दूसरी तरफ देगी, राय दूसरी। मैं एक छोटी सी, क्योंकि मैं बहुत मोटी मोटी बात करने वाला था, मैं बहुत दिमाग वाला नहीं, बहुत कम दिमाग वाला हूँ, तो आप सुनिए मेरी बात। हाँ, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हमको लोग मशवरा देने आते हैं, मौलाना आपके दर्स रिकॉर्ड होते हैं और लोग देखते हैं सुनते हैं, तो क्या ये नहीं बताया जाता है कि आपके दर्स से बड़ा फायदा, ये बताया मौलाना आप इसको ऐसा कुछ सिस्टम कर लीजिए जिससे आपकी कमाई बढ़े।
اب کماؤ اس سے دنیا کماؤ اس سے، دنیا کمانے کے لیے چیزیں دنیا کماؤ. اب یہ مشورہ مسلمان اچھے مسلمان دینے کے لیے آتے ہیں. اس کو کچھ ایسا سسٹم کر لیجیے کہ کمائی بھی ہو. آپ کی کمائی بھی کیسے کمائی ہو جائے گا؟ ہمارا مقصد کمائی ہے اس سے. یہ تو ایک نشر کا ذریعہ ہے جو ہم پھیلا رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں تک بات حق پہنچ جائے بس. لیکن دیکھیے مشورہ دے تو رائے بھی بڑی آتی انسان کی آخرت پیش نظر میں آپ دنیا دکھا رہے ہیں. یہاں سے آدمی جب کمائی کے پیچھے جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا کمائی پھر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، پھر یہ بھی ہونا چاہیے. ہاں پھر آدمی اس ٹریک سے ہٹ گیا، اس انٹینشن سے ہٹ گیا جو آخرت کا انٹینشن تھا، وہ ہٹ کے اب دنیا آ گئی. اب یہ خواہشات کا غلام بن گیا. ایسا ہے ہر چیز میں انسان خراب رائے دے گا جو خواہش نفس کا غلام ہو. آپ کو آخرت نہیں بتائے گا. آخرت دکھانے والے میرے بھائی کم رہ گئے ہیں، آپ کی غلطی بتانے والے میرے بھائی نہیں رہ گئے ہیں، آپ کی تعریف کرنے والے بھی. بہت اچھا ماشاءاللہ. اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا انسان خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کو غلطی پر خلاف شریعت دیکھتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ ہنستا مسکراتا ہے. ایسا شخص قیامت کے دن خیانت کرنے والوں کا ہو کر لوٹے گا. ہم سب خائن ہیں، ہم سب خائن. ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی کسی کو کچھ بتا دیں، اور بتائیں گے تو اس کا مقصد بھی الگ. کسی کو نیچا دکھانا ہو تو بتائیں گے، مقصد الگ الگ ہے، مقصد الگ الگ ہے. ایک صاحب صدقہ دے رہے ہیں، امام صاحب کو صدقہ دینے کے لیے آئے، پوری راشن کٹ دینے کے لیے آئے. بعد میں معلوم پڑا کہ وہ صاحب یہ دکھانے کے لیے کہ فلاں امام صاحب کو ہم نے دیا ہے، تم نہیں دیتے ہم دیتے ہیں. مقصد ہی یہ ہے خواہشات نفس کا غلام ہونا. یہ بہت ایسی بات بتا رہا ہوں جو ہے پائی جاتی ہے. یہ جو بولتے ہیں نا کہ دکھتی نفس پر ہاتھ رکھ دیا ہے، تو دکھتی نفس پر ہاتھ رکھنے والا انسان. اس کے بعد دیکھیے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے انسان جب خواہشات نفس کا غلام بنتا ہے نا، بڑی بڑی مجلسیں لگ جائے، بڑی بڑی محفلیں لگ جائیں. آج آپ ریشو نکالیے جلسوں کا، باہر بھی جلسے ہوتے ہیں نا اسٹیج لگا کے، بہت جلسے، ہر مسلک والے، ہر فرقوں والے، ہر گروہ والے، بڑے بڑے جلسے ہیں، بڑی بڑی شاندار عظیم الشان کانفرنس. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، صحیح ہے. کتنی مجلسیں لگتی ہیں، کتنی محفلیں، وہ سب خواہش نفس کی شکار ہو گئی. اتنی مجلسیں، اتنی باتیں ہے کہاں، لیکن ہے کہاں؟ معاشرہ اسی طرح بگاڑ گیا، اسی طرح شرکیات میں، اسی طرح کفریات میں، اسی طرح غیروں کی تہذیب اپنایا جا رہا ہے، اسی طرح شادی بیاہ اور معاملات سارے ساتھ وہی بگڑے ہوئے ہیں. اتنی باتیں اس سے نصیحت نہیں لے پا رہا. یہ کس وجہ سے؟ خواہشات نفس کا غلام. مجلس میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے، انہوں نے بات بتائی، انہوں نے بتا کیا بات بتائی، واہ واہ واہ. اسی واہ نے تو تباہ کیا ہے، اسی واہ نے تباہ کیا ہے. یہ واہ ہی تباہ کرتا ہے. بہت اچھی تقریر تھی، بہت اچھا بیان. اچھا بیان تو آیا کیوں نہیں آپ کی زندگی میں؟ اچھا بیان تو اس کا مطلب آپ انٹینشن نہیں بیٹھے. ہم سننے کے بیٹھتے کون کتنا اچھا بیان کرتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ حق بیان کرنے والا حق بیان کر، اچھا برا نہیں ہوتا. اگر حق بیان کر رہا ہے تو کتنا بھی بولنے والا کتنا ہی جو صحیح سے بیان نہ کر سکے، لیکن وہ حق تو حق ہے، وہ تو بدل نہیں گیا بھائی. اصلی نوٹ جو ہوتی ہے اصلی رہے گی نا، کتنی پرانی ہو جائے اس کی ویلیو تو نہیں ختم ہو جائے گی کہ کوئی اس سے سامان آپ کو نہیں دے گا. نہیں یہ پرانی ہو گئی اب آپ کو کم سامان ملے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. اصلی رہے گا، حق حق رہے گا، اس کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو نصیحت حاصل نہیں کرتا، نصیحت حاصل نہیں کرتا، اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش نہیں کرتا انسان. یہ خواہشات نفس کی غلامی کا نتیجہ اور نقصان ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی عقل اور علم دونوں ضائع ہو جاتا ہے خواہشات نفس کی وجہ سے. جو خواہشات نفس کا ہوتا ہے نا، کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو اس کی عقل چلی جاتی ہے، اور کتنا بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو اس کا علم بھی برباد ہو جاتا ہے. اس سے بگاڑ جو ہوتا ہے نا، علماء کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہوتا ہے. اس کے بعد انسان کو چوتھا نقصان جو پہنچتا ہے اس خواہشات نفس سے، وہ یہ پہنچتا ہے کہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کی بات آپ حضرات کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا تھا، اس کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے.
صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کر دیتی، برباد کر دیتی۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ شح مطاع، انتہائی قسم کی بخیلی برباد کر دیتی، انسان کو تباہ کر دیتی۔ بخیل ہوتا ہے انسان اور انتہائی درجے کا ہے، تو تھوڑا بہت بخیل ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک انتہائی قسم کا بخیل ہے، ایسا بخیل اپنے آپ پر بھی نہیں خرچ کرتا، ایسے بخیل ہوتے ہیں۔ اور پھر دین کی راہ تو چھوڑ دیجیے، اپنے آپ پر بھی وہ برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ایسی بخالت ہوتی ہے، پیسے رکھ کر گنتے رہیں گے، گنتے رہیں گے، بینک بیلنس چیک کرتے رہیں گے، آپ کتنا بینک بیلنس ہے میرے پاس، روز چیک کریں گے، بینکوں کا چکر لگائیں گے، کتنا بینک ہے، کتنا بیلنس ہے میرے پاس، موبائلوں میں چیک کرتے رہیں گے۔ انتہائی کو خرچ نہیں، انتہائی قسم کی ہلاک کرنے والی۔ دوسری کیا فرمایا؟ ہوا متبع، ایسی خواہش جس کے پیچھے چلنے لگ جائے انسان۔ تو ہر چیز سے پہلے آپ سوچیں کہ یہ میری خواہش نفس سے ہے، میں یہ شریعت کا ہوں، میں یہ شریعت کی جو چیز آپ کو ابھار رہی ہے کرنے پر، وہ میرا نفس ہے یا پھر شریعت ہے؟ بس شریعت بناؤ اس کو شریعت بناؤ، دینی مزاج بناؤ، اپنے مزاج کو دینی بناؤ، نہ کہ دین کو اپنے مزاج کے حساب سے بناؤ۔ آج لوگوں نے دین کو اپنے مزاج کے حساب سے بنانا شروع کیا ہے، دینی مزاج بنانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور جب تک آپ اس راستے کو کٹ نہیں کریں گے، اس راستے کو، اس باندھ کو بند نہیں کریں گے جہاں سے یہ چیز آتے ہیں، تب تک آپ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، انسان اپنے آپ کو ہی پسند کرنے لگ جائے۔ اس کو عجب ایک بیماری ہوتی ہے، عجب دل کی ایک روحانی بیماری ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، سب سے اچھا، یہ برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے علم کا اتنا غرور ہو جاتا ہے، میں ہی علم والا ہوں، کوئی اور علم والا نہیں ہے۔ کچھ انسانوں کو اپنی نمازوں کا اتنا غرور پیدا ہو جاتا ہے، میں ہی نمازی ہوں، دنیا بھی نمازی ہے، کوئی انسان اس کو اچھا نہیں لگتا، سب میں ہی ہوں۔ اعجاب، اپنے آپ خود پسندی، اردو والے اس کو بولتے ہیں خود پسندی۔ کیا بولتے ہیں؟ خود پسندی۔ یہ خود پسندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو تباہ کر دیتی، اپنے آگے کسی کی رائے دیکھتے ہی نہیں، اپنے آگے کسی کی سنتے ہی نہیں، یہ برباد ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اور اتنے ہلاک ہوتے ہیں، اتنے ہلاک ہوتے ہیں، دین بھی برباد ہو جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن دین ابھی، بلکہ بعض روایتوں میں تو کہا گیا ہے موڑ دینے والی بیماری، موڑ دینے والی، یہ بالوں کو نہیں موڑتی، انسان کے دین کو ہی موڑ دیتی ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں خواہشات نفس۔ آج سے تہیہ کریں کہ ہم جو ہے خواہشات نفس پر نہیں چلیں، ہر دل میں خیالات اٹھنے والا صحیح نہ۔ ایک نقصان یہ بھی بتایا ہے اہل علم نے کہ خواہشات نفس کا غلام بننے کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، ابتداء الدین، دین میں نئے نئے عمل ایجاد کرتا ہے اپنے، کیونکہ خواہشات کے اوپر حساب سے چل رہا ہے نا، تو کسی چیز کو اپنا ایک نیکی بناتا ہے اور اس کو کرنے لگتا ہے، کہتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، دین بنانے لگتا ہے وہ، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے دین، ہوتی نہیں ہے دین میں، ایسی بھی کوئی چیز نکال لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بدعات ہیں، جتنے خرافات ہیں، وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ جب کوئی خواہش اس کی پیدا ہوئی دل میں، اب اس خواہش پر اسے چلنا تھا، اب چلنے کے لیے کیا کرے؟ چل تو نہیں سکتا نا ویسے، کیونکہ دین ہی نہیں ہے، وہ تو دین ہی نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اب اس کو دین کا نام دے کر اس کو چلایا جاتا ہے۔ اسی ساری بدعات کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ جتنی بدعات، خرافات عبادتوں کے نام پر، محبتوں کے نام پر جو کی جاتی ہے، چاہے وہ اجتماعی شکل کی ہو، انفرادی شکل کی ہو، کسی بھی شکل کی ہو، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہی خواہشات نفس ہے۔ انسان اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کرنا ہے۔ آج دیکھیں نا جتنی بدعات و خرافات، جس میں جتنی معصیتیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد کیا؟ یہی خواہشات ہے۔ انسان کو ڈھول بجانا تھا، تاشی بجانا تھا، ڈی جے سننا تھا، میوزک سننا تھا، اس کو دین بنایا اور اس کو عبادت کا نام دے دیا۔ کھانا تھا، پینا تھا، موج مستی کرنا تھا، کھیل تماشے، رنگینیاں اور زرق برق چیزیں کرنی تھی، سب کو دین کا نام دے دیا، کرو سب کچھ، یہی جنت ہے، یہی سب کچھ لینا ہے ہم کو۔ جنت کس کے لیے ہے؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ قرآن کا اعلان ہے جنت وہی حاصل کرے گا جو اپنے آپ کو روک کر رکھے گا۔ تو وہ آیت پڑھ کر بھی اپنا بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہاں تک اس آدمی کا سوال ہے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے اس نفس کو خواہشات سے روک کر رکھا، منع کر کے رکھا. کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ارے جنت تو اسی کا ہے، جنت تو اسی کی ہے. سبحان اللہ، غور کریے قرآن کی تعبیر پر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی کہا فَإِنَّ مَأْوَاهُ الْجَنَّةَ، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں، یہ کہا کہ جنت ہی تو اس کا ٹھکانہ ہے. کیا تعبیر، سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے. تو خواہشات نفس سے باہر نکلیں گے تو ہم دین پر آئیں گے. آپ سوچیں میں دین پر آ جاؤں گا، ایک جادو کی چھڑی میرے پاس ہے، اسے چھو کریں گے اور سب دین پر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہونے والا. خواہشات نفس کے خور سے ذرا باہر نکل کر آئیں تو آپ کو دین کی ایک صاف ستھری سڑک ملے گی جو جنت کی طرف، اللہ کی طرف جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کو توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر.